بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 2 مئی ہفتے کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے جو ابھی تازہ ترین اپڈیٹس آئی ہیں، خبریں آئی ہیں، ان میں کچھ خطرناک خبریں بھی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ٹرمپ کی طرف سے ایرانی لیڈرشپ کی ٹارگٹ کلنگ کا پلان سامنے آیا۔ مذاکرات کے نام پر ایران کے جو بڑے رہنما ہیں، ان کی جاسوسی کا انکشاف کون کر رہا ہے، یہ ایرانی لیڈرشپ کی نقل و حرکت، موساد، CIA اور نامعلوم بھی اس میں بڑی کارروائی پکڑی گئی۔ ایران کو اچانک اسلام آباد اگلے ہفتے بیٹھک کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ باب المندب پر آج عرب امارات کا پہلا بڑا شپ جو ہے وہ اغوا ہوا۔ صومالی قذافوں نے کیا یا یمن کے حوثیوں نے؟ بڑا سخت پیغام ہے۔ 30% دنیا کی تجارت کا معاملہ ہے اور دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارم اقوام متحدہ میں چین امریکہ کی سخت طلب کلامی۔ چین نے امریکہ کو کھری کھری سنائی اور بیجنگ میں پھر امریکی تیاریاں بھی ٹرمپ کے دورے کی جہاز پہنچنا شروع ہوئے اور انٹرنیشنل کمپنیوں نے، چین کی کمپنیوں نے پاکستان سے سرمایہ کاری نکالنے کا گوادر فری زون میں سے سب سے بڑی کمپنی آج کاروباری آپریشن بند کر گئی اور 2 ہفتوں کا ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹائم لکھ کر اس نے کانگریس کو دیا کہ جنگ تو ختم ہوگی ہے لیکن پیچھے واردات کیا ہے۔ پاکستان افغانستان میں بھی کشیدگی کی، برطانیہ کی انٹری ہوئی۔ پاکستان نے برطانیہ کے بیان پر سخت رد عمل دیا ہے۔ برطانوی طرز پر اسکاٹش میوزک کی دھن پر فوجی افسران کی ویڈیو بھی کیوں وائرل ہوئی ہے؟ بجٹ سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کا بچی کچی جو کاروباری شخصیات ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا معاملہ۔ عرب امارات نے ملک ریاض کو پاکستان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ خان کی بہنوں کی جو تنقید تھی، اس کے بعد تحریک انصاف کی قیادت اور محمود اچکزئی کی طرف سے اچانک جاگ اور کور کمیٹی کی تھوڑی ٹوٹ پھوٹ بھی، لیکن سہیل افریدی اور کور کمانڈر پشاور آمنے سامنے۔ سخت مذمت، کڑی تنقید، نیا محاذ کھلا اور اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں اپنے حامی صحافیوں کو اغوا کرنا کیوں شروع کر دیا؟ اب کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھی باری آنے والی ہے؟ یہ اپنے فوجی کیوں مار رہے ہیں؟ تفصیل سے ایسے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایران کو 2 ہفتوں کا جو وقت درمیان میں معاملہ ہے، 2 ہفتوں کی اس لیے کہ 14 مئی سے پہلے بڑا حملہ یا جنگ، یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا، یہ معاملہ حل کی طرف جائے گا یا الجھ جائے گا۔ ٹرمپ نے اپنی ٹیم میں جو تبدیلیاں کی، مذاکراتی ٹیم میں سخت موقف رکھنے والے نک اسٹیوارٹ کو جو ٹرمپ کے پہلے دور میں ایران کے ایکشن گروپ میں چیف آف سٹاف تھا، اسے شامل کیا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو سفارتی معاہدوں کی ایران کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، اسرائیل کی فوجی موقف کی حمایت کرتا ہے اور ایران کی پابندیوں، عالمی سطح پر تنہائی کی پالیسی کا حامی ہے۔ ایسے شخص کو مذاکرات میں لانا جہاں پہلے ہی ایران کے جوہری پروگرام پر، ابنائے ہرمز پر، علاقائی اتحادیوں پر اختلافات ہیں، مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، یہ معاملہ کیا جنگ کی طرف ٹرمپ لے کے جانا چاہ رہا ہے؟ 14 مئی بہت اہم تاریخ اسی لیے 2 ہفتوں کا میں نے اسی لیے کہا کہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ دنیا کی نظریں اس وقت ٹرمپ اور شی جن پنگ کی جو ملاقات ہے چین کے صدر کی، اس پر لگی ہوئی ہیں اور اس میں ایران امریکہ کی جو جنگ بندی ہے یا خطے کی صورتحال ہے، یہ سب سے بڑا ایجنڈا ہوگا۔ امریکی فضائیہ کے C-17 طیارہ بیجنگ میں پہنچا ہے، ظاہر ہے ٹرمپ کے دورے سے پہلے گاڑیاں اور ملٹری کا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، مذاکرات کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا یہاں سے ہوگا۔ ابھی جو اقوام متحدہ میں آج ہوا، چین کے پہلے ایلچی اور پھر اس کے وزیر خارجہ کا بیان بھی کہ یہ غیر قانونی جنگ ایران پر مسلط کی گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل یہ ابنائے ہرمز کو بلاک کرنے کے اور گلوبل معاشی کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، بحری قزاق ہیں، اور ٹرمپ نے یہ بات تسلیم کر لی۔ اس بدمست ہاتھی کے پاگل ہونے کے ثبوت دیکھیں، خود تسلیم کر رہا ہے کہ دنیا میں سب سے منافع بخش کام بحری جہازوں پر قبضہ ہے، ان کا تیل چھیننا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے امریکی فوج قزاقوں والا کام کر رہی ہے اور منافع بخش کام ہے۔ اب دیکھیں، کوئی صدر ایسی بات نہیں کرتا۔ ابنائے ہرمز میں ایران کو تو اب کوئی دلچسپی نہیں ہے، ناکہ بندی میں تو انہوں نے دیکھیں جو امریکہ نے محاصرہ اٹھانے کی شرط تھی وہ بھی ایران نے کہا رکھو اپنے کول ہی، ہمیں نہیں چاہیے۔ اگلے ہفتے جو مذاکرات کے دور کی کوشش ہے اس پر آمادگی۔ اب دیکھیں ایران کیوں آمادہ ابھی تک نہیں ہوا، اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات جو ٹرمپ کو امریکی انٹیلیجنس نے تو یہ معلومات دیں کہ ایران کے پاس صرف 2 ہفتے کا جو تیل کے ان کے ذخائر ہیں وہ مکمل بھر گئے ہیں۔ 2 ہفتے مزید ناکہ بندی کریں گے تو ایران پھر ڈیل کرنے پر تیار ہو جائے گا، کتنا تیل کہاں لے کے جانا ہے۔ اب دیکھیں 13 تاریخ کو شروع ہوئی اور 21 تاریخ ہوئی، پھر اس کے بعد 2 ہفتے مانگے گئے اور اب 20 لاکھ بیرل تیل جو ایران کا روزانہ گزرتا تھا اسے امریکہ سمجھتا ہے کہ 6 لاکھ بیرل تک ہم لے آئے ہیں۔ ان کے پاس تیل بیچنے کا ذریعہ نہیں رہے گا، یہاں انہیں کنویں بند کرنے پڑیں گے، مستقل نقصان ہوگا۔ تو یہ جو دباؤ بڑھا کے انہیں مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کی کوشش ہے، اس میں ان کی غلط فہمی ہے کہ ایران پر یہ پابندیاں پہلی دفعہ نہیں ہیں، 47 سال سے یہ پابندیاں ہیں۔ وہ محاصرے پہلے بھی توڑ چکے ہیں، ابھی بھی انہوں نے 52 جہاز نکال کے دکھائے۔ تیل کی برآمدات میں ایران نے پہلے ذخیرہ نہیں کیا، پیداوار کم کر لی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ معاشی دباؤ کیسے برداشت کرنا ہے۔ وہ اس نظام کو نہیں بکھرنے دے رہے، وہ اپنی ترقی کی طرف نہیں دیکھ رہے ہم ترقی ہو رہی، وہ اپنی بقا کی طرف دیکھ رہے کہ ان کی بقا سے ترقی کا سفر میں زیادہ دیر نہیں لگنی۔ ٹرمپ کی جو ابھی اس وقت معاملات ہیں، دیکھیں سیاسی اور لاجسٹک طور پر یہ انتہائی مہنگی ہے، یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے۔
اب ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھیں خود لکھ کر امریکی کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے جن کے صدر چک گراسلی ان کو لکھ کر بھیجا کہ 28 فروری سے جو ایران کی جنگ ہماری جنگ تھی وہ ختم ہو چکی ہے، تنازع البتہ ختم نہیں ہوا، اور جنگی تیاریاں عروج پہ کہ نئے حملے کی اجازت مجھے نہیں چاہیے۔ اب نائے ہرمز پر وہ کہہ رہے ہیں میں نے قبضہ کرنا ہے، ہم بحری قزاق ہیں، ہم بنا گولی چلائے 48 جہازوں کو واپس بھیج چکے ہیں، اور مذاکرات میں ان کو ہم نے لے کر آنا ہے۔ اب مذاکرات میں دیکھیں ایران کیوں تیار نہیں ہو رہا کہ ایرانی قیادت کے پاس یہ معلومات آ گئیں کہ جس طرح مسقط میں اور جنیوا میں انہیں مذاکرات میں الجھایا گیا اور پھر اچانک حملہ کر کے ان کی لیڈرشپ کو شہید کیا گیا۔ یہاں بھی ٹرمپ اور اسرائیل موساد CIA کوشش کری اور نامعلوم بھی مدد کر رہے ہیں کہ فیصلہ ساز کون ہے، کس کے پاس کتنے اختیارات ہیں، قیادت کس کے پاس ہے، پوزیشن کیا ہے، عہدے کیا ہے، اس کے بعد پھر حملے کریں۔ سینٹا کام کے چیف نے جو فائنل بلو کا ابھی پورا بتایا نا کہ قیادت کے اوپر حملوں کا یہ تیسرا اہم نقطہ تھا اس میں بریفنگ میں، ابھی تک انہیں یہ نہیں پتا کہ ایران کی فیصلہ سازی کی طاقت کس کے پاس ہے، کیونکہ ٹرمپ کہتا ہے مجھے فون آتا ہے، فون والا کہتا ہے جی میرا نام محمد ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتا اس کا عہدہ کیا ہے۔ اندازہ کریں ٹرمپ تک بات ہو رہی ہے۔ ایران نے بڑے طریقے سے حکمت عملی میں الجھایا ہے، کبھی ایسے لگتا ہے کہ وزیر خارجہ ان کے عباس راغچی کے پاس طاقت ہے، کبھی اسپیکر محمد باقر غالباف کے پاس ہے، کبھی ایسے لگتا ہے ان کی فیصلہ سازی جو وہ پاسداران انقلاب کمانڈر احمد وحیدی کر رہے ہیں، کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ جو نئے سپریم لیڈر ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک امریکہ کو یہ نہیں پتا کہ یہ فیصلہ کس کے پاس ہے، کہ کیا کرنا ہے، کس کو شہید کرنا ہے، کس کو روکنا ہے، امریکہ سمجھ نہیں پا رہا۔ ایران کی لیڈرشپ کو نشانہ بنانے کا ٹرمپ نے پبلک میں ابھی کیوں کہا کہ مجھے ان کے شہید ہونے والے لیڈرز پر افسوس ہے، یہ ایک بہت بڑی واردات ہے۔ پاکستان میں جو عسکری ٹاؤٹ یا نیتن یاہو لیگ کے لوگ ہیں وہ ایران کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ مذاکرات میں آ جائیں، یہ دباؤ جو بڑھا رہے ہیں مان لیں، امریکہ کے مطالبات تسلیم کر لیں، یہی آپ کے پاس حل ہے اور کوئی حل نہیں، کیونکہ ان کی خود لیٹنے کی پرانی عادت ہے، کبھی فون کال پہ لیٹ جانا، کبھی سائفر پر حکومت گرا کے لیٹ جانا، ان کے لیے لیٹنا جھکنا کوئی معنی نہیں۔ یہ ایران کو دباؤ ڈالتے ہیں، مشورہ نہیں دیتے، دباؤ ڈالتے ہیں کہ امریکہ کے مطالبات مان جائے ورنہ یہ ہو جائے گا، ورنہ وہ ہو جائے گا۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ معاملہ صرف جوہری پروگرام تک نہیں ہے، ایران کی میزائل ٹیکنالوجی بھی وہ روکنا چاہتے ہیں، علاقے میں اثر و رسوخ بھی روکنا چاہتے ہیں، چین روس کے ساتھ ان کا اتحاد روکنا چاہتے ہیں، پاسداران انقلاب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایران نے JCPOA کا معاہدہ 2015 میں کیا ہے یورینیم کی افسودگی پر، یہ طاقت ایران کی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو پوزیشن ایران نے لی ہوئی ہے یہ کوئی جذباتی پوزیشن نہیں ہے، سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ یورینیم کی افسودگی میں وہ اسی لیے اضافہ کریں اس دوران کہ مذاکرات میں جائیں تو مضبوط پوزیشن میں جائیں۔ چین اور روس کے ساتھ جنہوں نے تعلقات بنائے وہ اس وجہ سے کہ معیشت کا اپنا متبادل راستہ بنائیں، تیل بیچنے کا راستہ بنائیں، پھر اثر و رسوخ جو مڈل ایسٹ میں انہوں نے پراکسیز کے ذریعے یا ابنائے ہرمز یا باب المندب کے ذریعے رکھا ہوا ہے، یہ ان کے وہ کارڈ ہیں جن سے اسٹریٹجک توازن ہے اس پورے خطے میں۔ باب المندب پر دیکھیں آج عرب امارات کا شپ المکالا یمن کے پاس 7 عملے کے لوگوں سمیت جو اچانک بحری قزاقوں نے پکڑا، اب یہ خود سامنے بھی نہیں آ رہے، دیکھیں یہ صومالی قزاقوں کے نام ہے لیکن یہ یمن کی حوثیوں کا معاملہ ہوگا ضرور۔ انہیں پتہ اگر ایسا نہ ہو تو جس طرح صدام حسین کے عراق کا حال ہوا، قذافی کے لیبیا کا، فلسطین کے یاسر عرفات کا، یا نکولس مدورو کا وینزویلا میں، یہ والا حال انہوں نے ایران کا کرنا ہے۔ پاسداران انقلاب ایران کا دفاع ہے، ایک اہم ستون ہے، امریکہ اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں یہ ٹاؤٹ صحافی بیچارے نے پتہ نہیں ہے 47 سال کی پابندیاں ایران نے کیسے کی برداشت، کیسے امریکہ کا دباؤ برداشت کیا، کیسے ترقی کی، عرب ممالک ساتھ کیسے ٹکر لی، یہ اپنی خود مختاری اور دفاعی صلاحیت اور علاقائی پورے اس تہذیب کے معاملے کو نہیں چھوڑ سکتے، اور یہی نظریہ عمران خان کا بھی ہے۔ آپ دیکھیں عمران خان کو کیا کہتے ہیں بار بار، مان جاؤ، معافی مانگ جاؤ، تسلیم کر لو، لکھ کے دے جاؤ، باہر چلے جاؤ۔ ہر ظالم اور طاقتور کا نظام اور فلسفہ یہی ہے، اسی لیے بجائے ظالم کو سمجھانے کے ظالم مظلوم کو سمجھاتے کہ تم لیٹ جاؤ۔ ابھی اسلام آباد میں امریکہ کہنے پر ایک دفعہ پھر ایرانی لکی سرکس لگائیں گے، یہ اسلام آباد کے لوگوں کو 50 لاکھ لوگوں کو بند کر کے، کوشش تو ہوگی ان کی، اور کوشش ان کی اصل میں یہ ہے بیسیکلی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چین کے دورے سے ایک دفعہ پاکستان آ جائے، یہاں آ کے وہ تعریف کرے جو کرتا ہے، تاکہ نظام کو سپورٹ دے۔ مذاکرات میں دلچسپی نہیں ہے ٹرمپ کی عزت بچانے میں، کیونکہ ان حالات میں یہ ٹرمپ سے زیادہ برے حالات ہیں ان کے۔ ٹرمپ کو کوئی ملک سپورٹ نہیں کر رہا ہے، انہیں بھی کوئی ملک انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ ٹرمپ کی اگر ایپسٹین فائلیں ہیں، بدنام زمانہ کرتوت ہے، تو ان کی فائلیں اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ٹرمپ کے خاندان میں کرپٹو اور مالی وارداتیں ہیں، آپ ان کی یہ 4 سالوں میں تباہی بربادی جب یہ ختم ہوگی تو آپ پریشان ہو جائیں گے انہوں نے کیسے پاکستان کو تباہ برباد کیا۔ ابھی ایک ریٹائرڈ افسر کی دبئی میں بیٹے کی منگنی ہوئی، صرف وہ دیکھ لیں، شہزادوں کی طرح، جنرل باجوہ کے 6 سال میں 12 ارب کھا گیا وہ۔ تو ان کے تو بھی IPPs کے سکینڈلز اور سی پیک کی وارداتیں ہیں، اور ملک میں جو پیٹرول کے معاملے نکلیں گے جب ان کے جانے کے بعد، تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا لگا کے روئیں گے۔ یہ ٹرمپ ان کی جو تعریفیں کر رہے ہیں نا، ویسے ان سے زیادہ تو وہ نیتن یاہو کی کرتا ہے،
لیکن دیکھیں تعریف تو اتنی ہو چکی ہے نا کہ مثال کے طور پر جیسے چائے آپ پیتے ہیں تو 1 چمچ چینی کی ڈالیں تو وہ میٹھا لگتا ہے آپ کو، پی لیتے ہیں آپ، دوسری بھی برداشت ہے، تیسری میں آپ تھوڑی مشکل ہوتی ہے، چوتھی برداشت سے بات، اور 5ویں کے بعد زہر لگنا شروع۔ 15 دفعہ ٹرمپ نے تعریف کی ہے، 15 دفعہ۔ تو یہ واقعی لوگوں کو زہر لگنے لگ گیا کہ وہ ایسے لگتا ہے طنز کر رہا ہے، جگت لگا رہا ہے، کر کیا رہا ہے۔ باتوں کا سارا معاملہ ہے۔ عمران خان کی بہنوں نے دیکھے رات تنقید کی سہیل آفریدی اور محمود اچکزئی، مطلب ان پر ڈائریکٹ نہیں کی، تحریک انصاف کی عادت پہ، اور سہیل آفریدی نے آج جرگے میں بڑی کھل کے باتیں کی، بڑی کھل کے۔ انہوں نے کہا جو آرمی کی چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں یہاں بدماش کھڑے ہیں، یہ قبائلی رہنماؤں کو، ممبران پارلیمنٹ کو ان کی گربانوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، بزرگوں پر ایک سپاہی اٹھتا ہے اور گربان پکڑ لیتا ہے، کوئی عزت نہیں کرتے، اور اس وردی کا اس نے کہا انہیں شرم آنی چاہیے، اس وردی پر شہداء اور غازیوں کے خون ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں نفرت بڑھ رہی ہے کہ آج لوگ پاکستانی جھنڈے کے احترام میں نہیں کھڑے ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں جو پہاڑوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور الگ ملک مانگ رہے ہیں، وہ یہ وجہ ہے ان لوگوں کی نفرت۔ یہ سہیل آفریدی کی ڈرون حملوں کے خلاف جو قبائلی جرگے میں بڑی سخت تقریر تھی، اور اس کے بعد پھر محمود اچکزئی نے بھی آج بڑی کھل کے باتیں کی لاہور میں، اور یہ بیان دیا جنرل عاصم منیر کا نام لے کے کہ وہ بہت بڑا آدمی ہوگا لیکن ملک سے بڑا نہیں، پارلیمنٹ اصل طاقت اور سرچشمہ ہے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہیں اور اس کی جدوجہد ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ڈی چوک میں 20 سے 30 لوگوں نے شہید کیا، لبیک والوں کو مارا، اہل تشیع کو چہلم پر وہاں مارا۔ اب یہ اگر طریقہ ہے تو اس نے کہا محمود اچکزئی نے، چونکہ میں وارننگ دیتا ہوں انہیں کہ دیکھ لیں دنیا میں جہاں جہاں فوج کے ساتھ معاملہ ہوا پھر جیتا کون؟ عوام۔ دیکھیں فوج جہاں بھی اپنی عوام کے سامنے سرنڈر کرے اسے بغیروں کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا پڑتا۔ فلسطین، بنگلہ دیش، نیپال، دیکھ لیں آپ، تھائی لینڈ، سب جہاں بھی مظاہرین عوام کے سامنے آئے تو عوام کے سامنے فوج نے سرنڈر کیا، ملک نہیں ٹوٹتے، معیشت نہیں خراب ہوتی۔ جہاں فوج جیت جائے وہاں پھر عوام ہار جائے تو پھر ملک کی تباہی و بربادی۔ مشرف دیکھیں جب ہٹ نکلا تو پھر شریفوں کی حکومت آئی لیکن معاملہ ٹھیک ہوا۔ سوڈان میں عمر بشیر کا دور ختم ہوا، دیکھیں وہاں بھی ترقی ہوئی۔ مصر میں حسنی مبارک ختم ہوا، فوج پیچھے ہٹی تو کام دوبارہ ٹھیک ہوا۔ جہاں فوج جیت جائے وہاں پہ ملک کمزور ہو جاتا ہے، معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اپنی عوام سے، بیرونی جارحیت سے نہیں۔ اب خان کی حکومت گرانے کے بعد دیکھیں جو تباہی و بربادی، اس کا سب سے بڑا ثبوت چین ہمارا دوست ملک ہے۔ گوادر پورٹ 12 موسموں کی سونے کی چڑیا گیم چینجر کہتے تھے، اور واقعی گیم چینجر تھی۔ یہاں عمران خان نے فری زون بنائے، کاروباری آپریشن کے لیے 1 ونڈو آپریشن شروع کیا، اسے جو سارے معاملے ساری غیر صنعتی زونوں کو آپریشنل بنایا۔ چینی کمپنیوں کو بڑی مشکل سے عمران خان لایا۔ گوادر میں جو فری زون مکمل ہوا، سرمایہ کاروں پر جو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی، ایکسپریس ہائی وے بنی وہاں پر، اور پھر وہ پورا گوادر کا ایئرپورٹ، یہ ساری فنڈنگ چین کی تھی۔ بجلی اور پانی کے پلانٹس لگے وہاں، ایک سواتی ڈیم ہے وہ پانی کا پلانٹ لگا ہوا تھا، اسپیشل اکنامک زون بنے ہوئے تھے، مطلب کیونکہ اس دور میں امن تھا، سرمایہ کاری امن میں آتی ہے، کاروباری مشکلات نہیں تھیں۔ آج دیکھیں چین کی کمپنی معاشی مسائل کی وجہ سے کاروباری آپریشن بند کر کے، سب سے بڑی کمپنی ان کی ہیڈ جنگ، وہ جا رہی ہے۔ سرکاری بیان کا کیا ہے کہ بین الاقوامی فوڈ سیفٹی کے سارے معیار ہم نے پورے کیے لیکن ہمیں برآمدات کی منظوری نہیں دے رہے، اور انہوں نے کیا کہ اس دن یوم مزدور 1 مئی کو اپنے ملازمین کو بتایا کہ آج کمپنی بند ہو رہی ہے، کہ ہمارے مالی نقصانات ہیں، ہم آپ کو تنخواہ نہیں دے سکتے، بجلی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، کنٹینرز کی تاخیر ہو رہی ہے، اور اب یہاں حالات سرمایہ کاری کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ پہلے یاد رکھیں سیکورٹی کی وجہ سے چینی کمپنیاں نہیں آ رہی تھی، شہباز شریف نے جا کے وہاں چینی صدر کو یقین دہانی کرائی، لیکن اس کے باوجود یہ حالات ہیں، اور اس کی ایک وجہ امریکہ کا ظاہر اثر اور سوکھ بھی جو بڑھ رہا ہے وہ بھی ہے۔ اب آگے چلیں، اگر تھوڑا سا میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو شاید تھوڑی سال کی تھوڑی پرانی ویڈیو ہے لیکن دوبارہ وائرل ہوئی ہے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تبصرہ کیا کریں لیکن کرنا پڑے گا۔ یہ مریم نواز کی تقریر مہنگائی کے بارے میں، کہ 2022 میں مہنگائی تاریخ میں اوپر تھی، ہم نے 2 سال میں برابر کی، اب 2026 میں مہنگائی ختم کر دی، مطلب نیچے چلے گی فل۔ دیکھیں 2 باتیں، ایک تو یہ واقعی جاہل ہیں یا جس دنیا میں یہ رہتے ہیں اس باہر کے حالات کا نہیں پتا، ان کے جو گرگے پٹھے ان کے گرد گھومتے پھرتے ہیں، یہ اس ببل کے اندر رکھتے ہیں، پاکستان کے حالات کی کوئی آگاہی نہیں ہے۔ مہنگائی کو تو چھوڑے، انہیں مثلا پاکستان کی عوام کا بھی نہیں پتا، یا پھر یہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ انہیں پتا ہے عوام نے ہمیں پہلے بھی ووٹ نہیں دیا، ہم حکومت میں آئے تو ان کی ہمیں ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو بھی ہم بات کریں گے یہ سامنے رینٹڈ کراؤڈ جو بیٹھا ہوا ہے یہ مان لیں گے، کیونکہ انہیں بیچاروں کو ایسے ہی لایا جاتا ہے، وہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، چند لوگ تو آپ کو پتا ہے اکٹھے کر لیے جاتے ہیں اس طرح۔ پھر انہوں نے جیسے اپنے ارد گرد صحافی اور وہ خدمت کرنے والے، نواز شریف کے پیر دبانے والے وہ لوگ اکٹھے کیے ہوئے سارے، وہ سب اچھا ہے کہ رپورٹ دیتے ہیں، مخالفین کو اغوا کرنے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک نوجوان کا لاہور میں بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا، سی ٹی ڈی نے ایک نوجوان حافظ سعد کو چھاپا مار کے گھر سے اٹھایا لاہور سے، الزام اس پہ لگایا جی کہ یہ القاعدہ کے لیے لوگوں کو بھرتی کر رہا ہے، اس کے بیک سے اس کے ملے، اور سب سے بڑھ کر جو امریکی نہیں کر سکے، انہوں نے پاکستان میں پنجاب میں سی ٹی ڈی نکال لیا، القاعدہ کا ممبرشپ کارڈ نکال لیا۔
اب یہ لڑکا جو ہے 4 سال سے مسلسل ایکیڈیمک اسکالر ریسرچر ہونے کے ناطے جو کام کر رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے. اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ میں نے جا کے دیکھا تو سارے کا سارا اکاؤنٹ اس کا کس چیز سے بھرا ہوا ہے؟ تحریک انصاف پر ہونے والے مظالم کا مذاق اڑانے میں، پاکستانی صحافیوں پر جو ظلم و ستم ہوا اس پر جھکتے لگانے میں، حتیٰ کہ عمران ریاض کے اغوا کے اس کی بڑی غلیظ قسم کی گفتگو اور مذاق اور طنز تھا. تحریک انصاف کو بھی کلٹ مافیا، عمران خان کے بارے میں جو بیانات، عجیب و غریب معاملہ. اب بیچارہ خود اغوا ہو گیا. اب مجھے اس میں جو اچھی چیز نظر آئی کہ سب سے پہلا بیان عمران ریاض کا میں نے دیکھا. عمران نے اس کے جبری اغوا پر جو لاہور میں اس پر مذمت کی اور سب سے کہا آواز اٹھائیں. پھر وہ تحریک انصاف کے جو حامی لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ، ان لوگوں کی طرف سے بڑے اچھے بیانات نظر آئے کہ یہ ظلم و ستم اس کے ساتھ ہوا ہے جو ہمارا مذاق اڑا رہا تھا، اسے روکا جائے. نون لیگ کے لوگ تو پوری مہم چلا رہے ہیں، حالانکہ یہ خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا اور انہوں نے شاید غلطی سے اپنا فوجی مار دیا، لیکن یہ غلط مخبری ہوئی یا کوئی بھی معاملہ، اس کا دہشت گردی سے تعلق نہیں ہوگا، صحافی ہے. لیکن اس کی اور اسی بھی کتابیں بھی ہیں بہت ساری اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں دہشت گردی پہ. نظریہ چاہے دیکھیں کوئی بھی ہو، مسلک، مذہب، سیاسی وابستگی جس مرضی جماعت سے ہو، ماورائے قانون، آئین اور دین کے اس طرح کسی کو اٹھا کے اغوا کرنا، اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا، یہ ظلم اور زیادتی ہے. اور اسی پہ تو ہم سارا بنیاد ہے ہمارا سارا کام. وہ چاہے نون لیگ کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں. آج جو صحافی آپ کو دیکھیں مین سٹریم پہ بیٹھے دھمکیاں دیتے، چنگاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، کچھ عرصے بعد ایسے ہی چیختے چلاتے بلبلاتے ہوئے نظر آئیں، کیونکہ یہ وقت کا پہیہ گھومتا تو ہے. یہ جو ہتکڑیاں آج لگا رہے ہیں، یہ سلوٹ بھی ماریں گے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں بارہا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب ہماری تو سب لوگوں کی جو 4 سال میں تربیت ہے وہ یہی کہ نظریے پر کوئی بھی ڈٹ جائے تو اس کی حمایت کرو. آج اگر نواز شریف اس نظریے پر ڈٹ جائے تو اس کی حمایت کریں. آصف زرداری اگر آج اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس نظریے پہ آ جائے، ان کی بھی حمایت کریں. لیکن یہ بدقسمتی سے تاریخی غلط سمت پہ کھڑے ہیں اور ایک ہی شخص اس نظریے پہ کھڑا ہے جس کی سارے پورا پاکستان حمایت کرتا ہے، وہ ہے عمران خان. اور تحریک انصاف کے اندر دیکھیں کچھ معاملات میں ان کی ٹوٹ پھوٹ توڑ پھوڑ نظر، لیکن یہ میرے خیال میں کام اس طرح کے حالات میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس طرح کے ان کے حالات اس وقت چل رہے ہیں. اب انہیں موقع مل رہا ہے. اب اس میں جو خیبر پختونخوا میں نے عمران خان کی بہنوں کے بیانات سنے، وہ خیبر پختونخوا میں لانگ مارچ اور جلسوں کے حق میں نہیں ہے. احمد نیازی صاحب جو ہے خاص طور پر ان کے حوالے سے وہ کہ بالکل وہ اس کے حق میں نہیں ہے کہ وہ وہاں کی حکومت کو کمزور کریں، سہیل آفریدی کو کمزور کریں. ابھی تک تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام کی نظر سہیل آفریدی پہ. ہماری بھی تنقید کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب وہ کریں جو آج انہوں نے کیا اور جو آج یہ آگے کرنا چاہیں. مطلب عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کریں، جان ماریں، باقی نتیجے کی فکر نہ کریں. صرف ان کی طرف سے کوشش نظر آنی چاہیے، باقی جو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہی ہونا ہے. اپنا خیال رکھیں اور مجھے اگلے ویلا تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.